بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے دوستو آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری ایک لیٹسٹ ویڈیو پہ ایک کومنٹ تھا عبداللہ آن لائن کی طرف سے کہ پلیز میک اے ویڈیو آن فلسطین۔ ان کی ڈی پی کے اوپر اسپینی اسٹار فٹ بالر لامین یامال کی فوٹو تھی، اور میرے دوست اور میرے معزز ناظرین فلسطین پر کیا لکھیں، کیا بتائیں اور کیا کہیں کہ فلسطین انسانی دنیا کی وہ مظلوم ترین بستی ہے جہاں پہ انسانی خون تو سستا ہے لیکن پانی مہنگا ہے۔ یہاں پہ انسانی گوشت کی تو کوئی قیمت نہیں لیکن وہاں پہ خوراک ملنا ناممکن ہے۔ یہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں، ان کے چہرے کے اوپر گولیاں لگتی ہیں۔ وہاں پہ خواتین جو ہے وہ بیوہ ہو رہی ہیں، اور جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، فلسطین وہ دنیا کی مظلوم ترین بستی ہے۔ دیکھیے، جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے۔ میں ارطغرل غازی کے ڈرامے میں دیکھ رہا تھا، اس کی لائن بہت زبردست، وہ کہتا ہے کہ میں ظالم کے خلاف لڑوں گا چاہے وہ میرا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اور میں مظلوم کے لیے لڑوں گا چاہے وہ میرا غیر، اور مظلوم کی میں حفاظت کروں گا چاہے وہ غیر ہی کیوں نہ ہو۔ تو میرے دوستو، فلسطین پر 57 اسلامی ممالک ہیں جن کی ڈیفنس پاور بہت زیادہ مضبوط ہے، جن کی جن کا جو تیل ہے، آئل ہے، جس سے پوری دنیا کا نظام چلتا ہے، وہ فلسطین کے حق کے لیے مضبوط آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ میرا یہ ماننا ہے کہ اگر مسلم ممالک مل کر فلسطین کے لیے آواز اٹھائیں تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ جو غزہ کے اندر جو ظلم ہے وہ رک جائے۔ میرے دوستو، غزہ دنیا کی وہ مظلوم بستی ہے، وہ مظلوم ترین بستی ہے کہ جہاں پہ چھوٹے چھوٹے بچے، جو ایک بچے کی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو جا کے شکایت کروں گا کہ کوئی بھی مسلم کنٹری، کوئی بھی مسلم آرمڈ فورسز یا کوئی بھی کسی بھی مسلم شخص نے میری جان بچانے کے لیے جدوجہد نہیں کی، بلکہ لوگ ظلم ہوتا جو ہے وہ دیکھتے رہے۔ دیکھیے، حدیث کا مفہوم ہے کہ ایمان کے جو ہے برائی، ایمان کے کیا درجے کہ جب آپ برائی دیکھتے ہیں تو آپ اسے ہاتھ سے روکیں، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکیں، زبان سے بھی نہیں روک سکتے تو کم از کم دل کے اندر ضرور برا خیال کریں۔ ایز پبلک، ایز عوام، ہماری کیا رسپانسبلٹی ہے کہ ہم فلسطین کو کم از کم، اور غزہ کے مظلوم مسلم جو مسلمز ہیں ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اگر دعا بھی نہیں کر سکتے تو پھر افسوس کی بات ہے کہ ہمیں اس کے اوپر جانیے، آپ یقین نہیں کریں گے کہ جو مسلمز ہیں ان کو زبردست جو ہے وہ اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے، کیونکہ ریزن یہ ہے کہ جو فلسطین کی جو آزادی ہے اس کے اوپر کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور میرے عزیز دوستو، یہ بات یاد رکھیے گا کہ اگر آپ صرف اور صرف دعا بھی کر دیتے ہیں تو آپ کا حصہ ڈل جائے گا۔ جس طرح وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی گئی تو اوپر سے پرندہ بھی گزرتا تھا تو وہ بھی جل جاتا تھا، تو ایک پرندہ جو ہے اس نے پانی کا ایک قطرہ ڈالا، تو انہوں نے کہا کہ اس پانی کے قطرے کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ کم از کم میں ان لوگوں میں تو شامل ہو جاؤں گا جنہوں نے اس کی آگ بجھانے میں کردار ادا کیا تھا، نہ کہ آگ لگانے میں کردار ادا کیا تھا۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی نہ کرے تو ہم تو کر سکتے ہیں، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ اور مجھے ایک بات بتائیے کہ قیامت والے دن اگر آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روک لیا آپ کو اس ریزن کی وجہ سے کہ آپ اپنے فلسطینیوں کے لیے دعا ہی نہیں کی، مظلوم مسلمانوں کے لیے دعا ہی نہیں کی، چاہے وہ کشمیر میں ہو، چچینیا میں ہو، کہیں بھی ہو، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اور یاد رکھیے کہ ظلم جو ہے وہ ظلم ہی ہوتا ہے، چاہے وہ اپنے پہ ہو، غیروں پہ ہو، مسلمس پہ ہو، نان مسلمس کے لیے ہو، اس کے مسلمان کے جو ہے نا مسلمس کے رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ یقین جانیے، جتنے بھی مسلمان جو زبردست امپیرر گزرے ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کے صلاح الدین ایوبی تک، صلاح الدین ایوبی سے لے کے طارق بن زیاد تک، طارق بن زیاد سے لے کے محمد بن قاسم اور ٹیپو سلطان اور اورنگزیب عالمگیر تک،
جتنے بھی مسلم عظیم حکمران گزرے ہیں، چیف ایگزیکٹو ایڈمنسٹریٹرز، وہ سب کے سب جتنا مسلمز کا خیال رکھتے تھے اتنا ہی منارٹیز کا بھی خیال رکھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، فلسطینیوں کو اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ پاکستان زندہ باد۔ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کر دیجیے۔ بہت شکریہ۔